دیکھو کتنا بڑا سانحہ پیش ہے، لمحوں میں چترال سے بیٹھتے وقت یہ سوچ ابھی نہیں ہوگا۔ اللہ 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 تعالیٰ مسلمانوں کو، پاکستان کے لوگوں کو اتنے بڑے سانحات پر صبر دے، استقامت دے، تصور بیان رکھے۔ وہ کہتے ہیں علماء کہ سائنس نے جتنی ترقی کی ہے اس کے کنٹرول میں خود نہیں۔ میں نے کئی جمعے اس پر پڑھا ہے کہ امت کے دو حصے، ایک وہ ہے جن کو دعوت دی جاتی ہے جیسے کفار عالم، وہ بھی امت محمدیہ ہے، لیکن امت دعوت ہے، ان کی دعوت ہو رہی کہ آؤ کلمہ پڑھو، آؤ اسلام قبول کرو، آؤ حضرت پر ایمان لاؤ، آؤ آخرت مانو، آؤ قرآن آسمانی کتاب مانو۔ وہ نہیں مان رہے، تو امت تو ہے، دعوت تو ان کی بھی ہم کر رہے ہیں۔ اور دوسری امت امتی اجابت ہے، امت محمدیہ، وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ امتی اجابت کے معنی جو ایمان لائے، جنہوں نے اطاعت قبول کی۔ اصل میں فکر مند تھا بہت زیادہ ایک زمانے سے کہ ساری سائنس، ساری ٹیکنالوجی، سارے ایٹم، سارے دنیا پر ان کا کنٹرول ہے، اور یہاں تو فکر آخرت ہے اور عبادات ہے، دعات ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان کے ذمہ وہ دنیا لگائی گئی ہے کہ بھائی چونکہ آپ ایمان تو لا نہیں رہے، تو یہ گٹر لائن کیسے صاف ہوگی، یہ جہاز کیسے اڑے گا، یا ریل گاڑی کیسے بھاگے گی، اور جتنی بھی دنیا کی ایجادات ہیں مختلف طریقوں سے، وہ ان کے حوالے ہیں، کام ان کا زیادہ ہے، لیکن نتیجہ نہیں ہوگا اگر ایمان نہیں لائے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا کام مختصر ہے، لیکن صرف ایمان کا و آخرت کا ہے۔ اس لیے مومن مسلم آخرت کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ اور عجیب بات حدیث میں فرمائی کہ جو آخرت کے لیے فکر مند ہوگا اس کی دنیا بھی اللہ ٹھیک کر دے گا۔ تو بنا وہ رہے گا، استعمال یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمارے جو بھائی بہنیں مسلمان جو اس حادثہ میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، ان کے جو اہل خانہ ہے، اہل قرابت ہے، پورا ملک، پوری دنیا کے مسلمان۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ مومن کو جس جس بات سے تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس پر اجر دے گا۔ تو جو بھی مسلمان سنتے ہیں یا جن کو علم میں آیا کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا، جہاز گر گیا، کوئی بچا ہی نہیں، سارے قیمتی جانیں، قیمتی ارواح، قیمتی افراد مسلمان، اللہ اور رسول و آخرت کو ماننے والے، وہ بھی ان میں اکثر وہی لوگ تھے۔ مسلمان ملک کا جہاز تھا، مسلمان سواریاں تھیں۔ تو واقعی دکھ اور درد کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دکھ اور درد پر بھی ہمیں نیکی عطا فرمائے، اور خاص کر ان کے جو دکھے ہوئے ہیں، قریبی غم گسار ہے، غم زدہ ہے، غمگین خاندان گرانے ہیں، اللہ انہیں خوب صبر دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو شہداء و سعداء بنائے، اور ان کے گھرانوں کو، اہل قرابت کو صبر و اجر دے۔ دنیا تو ان کی تکلیف میں گزر گئی، لیکن آخرت کی خوشیاں، درجات شہادت بکمال نصیب فرمائے۔ ملک اور ملت کو جو عظیم سانحہ درپیش ہے، اللہ صبر و استقامت عطا فرمائے اور اس کے بہترین صلے عطا فرمائے، بقیہ خیر و عافیت و حفاظت کے فیصلے فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔